أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحیم۔ اور یوں تو میں بھی اپنے نفس کو ترک اولا سے بے لوث نہیں کہتا ہوں، کیونکہ بظاہر بشر ہوں اور نفس برابر برائی کی طرف ابھارتا ہی رہتا ہے، مگر جس پر میرا پروردگار رحم فرمائے اور گناہ سے بچائے، اس میں شک نہیں کہ میرا پروردگار بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین امین۔ اور بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ تو میں ان کو اپنے ذاتی کام کے لیے خاص کر لوں گا۔ پھر جب اس نے یوسف علیہ السلام سے باتیں کی تو یوسف علیہ السلام کی قابلیت اعلیٰ ثابت ہوئی، اور اس نے حکم دیا کہ تم آج سے ہماری سرکار میں یقیناً باوقار اور معتبر ہو۔ کلام کی پختگی سے حضرت یوسف علیہ السلام کی لیاقت و قابلیت ثابت ہوئی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ افسری ملی، اس وقت آپ کا سن 33 برس کا تھا، اور جب آپ 40 برس کے ہوئے اور بادشاہ کو آپ کے حسن تدبیر پر کامل اطمینان ہو گیا تو اس نے اپنا جڑاؤ تاج آپ کے سر پر رکھا اور شاہی خلعت پہنایا اور اپنی خاص تلوار حمائل کی اور اپنے تخت پر بٹھایا، اور تمام اراکین سلطنت کو آپ کی خدمت میں مقرر کیا اور سلطنت کے تمام امور آپ کے سپرد کر کے خود دستبردار ہوا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یوں سلطنت ملی اور اسی وقت اعلان نبوت کیا اور 120 برس کے سن میں انتقال فرمایا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ جب آپ نے میری قدردانی کی ہے تو مجھے ملکی خزانے پر مقرر کیجیے، کیونکہ میں اس کا امانت دار، خزانچی اور اس کے حساب کتاب سے بھی واقف ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ غرض یوسف شاہی خزانوں کے افسر مقرر ہوئے، اور ہم نے یوں یوسف علیہ السلام کو ملک مصر کا قابض بنایا کہ اس میں جہاں چاہیں رہیں۔
ہم جس پر چاہتے ہیں اپنا فضل کرتے ہیں اور ہم نیکوکاروں کے اجر کو عکارت نہیں کرتے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو لوگ ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر اس سے کہیں بہتر ہے۔ بے شک وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور چونکہ کنعان میں بھی قحط تھا، اس وجہ سے یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی غلہ خریدنے کو مصر میں آئے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اور یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو اس نے ان کو فوراً پہچان لیا اور وہ لوگ ان کو نہ پہچان سکے، اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کے غلہ کا سامان درست کر دیا اور وہ رخصت ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب کی آنا تو اپنے سوتیلے بھائی کو جسے گھر چھوڑ آئے ہو میرے پاس لیتے آنا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں یقیناً ناپ بھی پورا دیتا ہوں اور میں بہت اچھا مہمان نواز بھی ہوں۔ اس کی تفصیل ذرا حاشیہ پر موجود ہے۔ پہلے نمبر والی تو ہم نے پڑھ لی تھی، دوسرے نمبر کی پڑھتے ہیں۔ جب ارزانی کے 7 برس گزر گئے اور گرانی شروع ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ فروخت کرنا شروع کیا تو پہلے سال روپے کے عوض، دوسرے سال زیورات و جواہرات کے عوض، تیسرے سال چوپایوں جانوروں کے عوض، چوتھے سال غلاموں لونڈیوں کے عوض، پانچویں سال گھروں اور درختوں اور اساس البیت کے عوض، چھٹے سال کھیتوں اور نہروں کے عوض غلہ دیا، اور جب ان لوگوں کی ملک میں کوئی چیز باقی نہ رہی تو 7ویں سال لوگوں کی جانوں کا مول دے کر کے غلہ دیا، غرض اس تمام ملک میں کوئی متنفس ایسا نہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام یا لونڈی نہ ہو۔ یوں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے غلامی کا دھبا مٹا دیا اور تمام ملک کو آپ کا غلام بنا دیا۔ کیا رحمان اور رحیم اور کریم اللہ ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، اور کیا تدبیر ہے میرے کریم اللہ کی کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اس طرح سلطنت کا بادشاہ اور مالک بنا دیا، حتیٰ کہ تمام لوگ آپ کے غلام ہو گئے اور آپ کے اوپر سے غلامی کا دھبا بھی ہٹ گیا۔ اور تیسرا پوائنٹ جو مینشن کیا گیا ہے وہ یہ ہے، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارزانی کے زمانہ میں آئندہ کے قحط کے خیال سے بہت وافر غلہ جمع کر لیا تھا، اور جب قحط کا زمانہ آیا تو اس طرح فروخت کرنا شروع کیا کہ کسی کو ضرورت سے زیادہ نہ دیتے تھے،
تاکہ لوگ جمع یا تجارت نہ کرنے لگیں، اور یہ خبر تمام اطراف و جوانب میں مشہور ہو گئی، تو کنعان سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے آئے۔ اور چوتھا پوائنٹ، یعنی چاہے کتنے ہی مہمان آئیں میں اکتاتا نہیں ہوں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں یقیناً ناپ بھی پورا دیتا ہوں اور میں بہت اچھا مہمان نواز بھی ہوں۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ۔ پس اگر تم اس کو میرے پاس نہ لاؤ گے تو تمہارے لیے نہ میرے پاس کچھ غلہ وغیرہ ہوگا اور نہ تم لوگ میرے قریب ہی آنے پاؤ گے۔ قالوا سنزاود عنہ آباہ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ۔ وہ لوگ کہنے لگے ہم اس کے والد سے اس کے بارے میں جاتے ہی درخواست کریں گے، اور ہم ضرور اس کام کو کریں گے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔